السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کلام اعلیٰ حضرت سماعت فرمائیں مع تضمین انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ شب تار میں سوئی دکھلانے والے زمیں چاند سورج کو دمکانے والے اندھیروں سے لالو گہر لانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کلام الہی ہمیشہ رہے گا جو اونچا ہمیشہ تھا اونچا رہے گا رفعنا کا جھنڈا چمکتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وہ ہے سامنے سبز گنبد سنبھلنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سکھایا ہے حضور کی بارگاہ کا کہ اے لوگوں جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دو تو با ادب حاضری دینا، ورنہ ساری عبادتیں ریاضتیں برباد ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی ہو گئی تو ساری عبادتیں ریاضتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے ادب سکھایا ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کا، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے حضور کی، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں جبریل امی بھی سبحان اللہ ادب سے آیا کرتے ہیں۔ جبریل امی بھی ادب سے آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، تو سماعت فرمائیں کہ وہ ہے سامنے سبز گنبد سنبھلنا اگر چاہتے ہو مقدر بدلنا تو طیبہ کی گلیوں میں پلکوں سے چلنا یہ ہے ادب۔ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے زمانے کے کیوں کھائیں ہم جا کے دھکے غلام ان کے در کا مزہ کیوں نہ چکھے وہیں جا کے طیبہ میں گر جائے تھکے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے کریمی کو لے کر سخاوت وہ آئی جلوے میں لیے اپنی الفت وہ آئی سرے حشر رحمت کی صورت وہ آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے رسالت کی عزت کے کاموں سے الجھیں زیارت سے الجھیں سلاموں سے الجھیں خدا دوست ولیوں کے ناموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے غرانے والے جو آئے سبھی کے لیے بن کے رحمت جو دشمن کی کرتے تھے جا کر عیادت قمیص اپنی دے دی بشانے سخاوت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بہت ناتوا ہوں میرا ہاتھ لے لو
ناتواں ہوں میرا ہاتھ لے لو، میں دشمن کے نرغوں میں ہوں ساتھ لے لو، میں دشمن کے نرغوں میں ہوں ساتھ لے لو، گرا پڑ رہا ہوں میرا ہاتھ لے لو، گر پڑ رہا ہوں میرا ہاتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور بلاؤں سے گر چاہو بچنا بچانا، بلاؤں سے گر چاہو بچنا بچانا، تو اشرف سے کہنا کہ نعتیں سنانا، تو اشرف سے کہنا کہ نعتیں سنانا، کہ اس نے رضا سے سنا ہے ترانہ، کہ اس نے رضا سے سنا ہے ترانہ، کہ اس نے رضا سے سنا ہے ترانہ، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے دروازے پر ایک فقیر بھیک مانگنے آ گیا، ایک فقیر بھیک مانگنے آ گیا۔ اس نے کہا مجھے 10 روپے دے دیں، اس نے کہا مجھے 10 روپے چاہیے، مجھے 10 روپے دے دیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ اس نے کہا آپ کا مکان الٹ جائے گا، آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو 10 کے 20 لے لے۔ کہا تو 10 کے 20 لے، پر یہ مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یعنی شریعت کے خلاف ہے، یہ تجھے کرنے کی اجازت نہیں۔ آج یہ ساری ظروف اعتقادی ہے نا، آج یہ ساری ظروف اعتقادی لوگوں نے ہمارے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ بابے کے مزار پہ جو مرضی ہو لوگ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ان باتوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ان باتوں کو سنیں اور یاد رکھیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ کہا جناب 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا۔ تو امام اہل سنت فرمانے لگے یہ میرا گھر ہے، فرمانے لگے یہ میرا گھر ہے، یہاں سے روز پتہ نہیں کتنے فقیر کھا کے جاتے ہیں، تو 10 کے 20 مانگ۔ کہا تو 10 کے 20 مانگ، پر مکان الٹنے والی بات مت کر۔ اس نے کہا نہیں دو گے تو الٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، جنہیں مفتی اعظم ہند بھی کہا جاتا ہے، ابھی 4-5 سال کی عمر تھی، ابھی مفتی اعظم ہند کی 4-5 سال کی عمر تھی، تو دوسری منزل پر، بالائی منزل پر، دوسری منزل کی چھت پر کھیل رہے تھے۔ عورتیں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں نا، عورتیں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، جلدی ڈر جاتی ہیں۔ کہا 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 لے لے، پر یہ تیرے مکان الٹنے والی بات جو ہے غلط ہے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دے۔ بحث ہونے لگی تو اندر سے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیر سے نہیں الجھا کرتے۔ کہنے لگے اماں جی میں فقیر سے نہیں الجھ رہا ہوں، اس سے الجھ رہا ہوں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیر شرعی بات کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ اس کو یہ لفظ بولنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کہا آپ کو یہ لفظ بولنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کیوں اس طرح سے باتیں کرتے ہو؟ کیوں کہتا ہے ایسا؟ کہا تو کیوں اس طریقے سے بولتا ہے کہ گھر الٹ دوں گا؟ جب آپ نے یہ بات کہی تھوڑی تکرار بڑھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضور مفتی اعظم چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے پیر پھسلا، دوسری منزل سے گردن کے بل زمین پر گرے۔ جب بچے کے گرنے کی آواز آئی تو یہ اعتقاد کا معاملہ تھا، عقیدے کا، لڑکھڑانے لگی ہر شے۔ صاحبزادے صاحب گر گئے، والدہ زور سے پکارنے لگی، کہنے لگی کہا تھا نا تمہیں فقیروں سے نہیں الجھا کرتے، دیکھو نا بچہ گر گیا ہے۔ او بھائی میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یا خبر آئے مجھے
یا آپ کو ٹیلی فون آئے کہ بچہ چھت سے گر گیا ہے، تو باپ کا جو حال ہوگا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بکھر جائے گا باپ، تڑپ اٹھے گا باپ ایک دم تڑپ اٹھے گا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا بیٹا گر گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت سے کہا، اعلیٰ حضرت سے، حضرات یہ نظریہ دیکھو میرے امام کا یہ نظریہ دیکھو، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں بیٹھ کے جھوٹ بولنے شروع کر دیے ہیں، اور اتنے بڑے آدمی کے بارے میں اس قدر کمزور زبان لوگوں نے بولی۔ کہا احمد رضا بیٹا گر گیا ہے، وہیں کھڑے رہے امام اہل سنت خبر سننے کے بعد بھی وہیں کھڑے رہے۔ جب میں یہ لفظ سنتا یا آپ یہ لفظ سنتے تو آپ گھبرا جاتے، میں اور آپ گھبرا جاتے، بھاگ جاتے، لیکن امام اہل سنت وہیں کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، اماں ایک مصطفیٰ رضا ہے، فرمانے لگے اماں یہ ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر میرے پاس 1000 مصطفیٰ رضا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر قربان کر دوں گا، میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ حضرات میرا بیٹا فقیر کی وجہ سے نہیں گرا ہے، فرمانے لگے میرا بیٹا فقیر کی وجہ سے نہیں گرا ہے، اس کی وجہ سے نہیں گرا، کسی اور وجہ سے گرا ہے، اور میں اس لب و لہجے میں پھر بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ امام اہل سنت فرمانے لگے پھر بھی میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے دوڑ کر اندر نہیں آئے، اعلیٰ حضرت وہیں کھڑے رہے، دوڑ کر اندر نہیں آئے، کھڑے کھڑے یہ جملہ کہا تو شہزادے فٹافٹ اٹھے، شہزادے یعنی مفتی اعظم فٹافٹ اٹھے اور کپڑے جھاڑ کے دوڑے باہر آئے اور کہنے لگے ابا جی آپ ڈٹے رہیں۔ کہا ابا حضور آپ ڈٹے رہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مجھے تو خراج بھی نہیں آئی۔ میرے اعلیٰ حضرت مسکرا دیے، امام اہل سنت مسکرانے لگے، امام اہل سنت مسکرا پڑے۔ اماں کہنے لگی بیٹا یہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا رب میرا عقیدہ آزما رہا ہے، میرا رب مجھے آزما رہا تھا۔ اور اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا جوتا الٹا کیا، امام اہل سنت نے اپنا جوتا الٹا کیا اور اس فقیر سے کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے اگر تیرے اندر کوئی فقر ہے، اگر تو فقیر ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا، تو کیا سمجھتا ہے، کر اس کو سیدھا کر کے دکھا تب میں تجھے مانوں۔ اس نے حضرات پورا زور لگا لیا، فقیر نے پورا زور لگا لیا، لیکن جوتا سیدھا نہیں کر سکا، جوتا سیدھا نہیں ہو سکا۔ فرمایا کہ تیری حیثیت یہ ہے کہ تو جوتا الٹ نہیں سکتا، اور تو یہاں بیٹھ کے مکان الٹنے کی بات کرتا ہے۔ فرمایا میں کرامت کا قائل ہوں، ہم کرامت کے قائل ہیں، اور اس کی کرامت کے قائل ہیں جو کرامت وہ دکھائے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پابندی بھی کر کے دکھائے، اور تیری زبان پہ غیر شرعی جملے ہوں اور تو کہتا پھر رہا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں، تو کہتا پھر رہا ہے میں مکان الٹ دوں گا، یہ غیر شرعی جملے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ ڈٹ کر پہرا دیا ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرات ڈٹ کر عقیدے کا پہرا دیا ہے، عقیدے کے لحاظ سے چٹان تھے اعلیٰ حضرت، کوئی کمزور بات، کوئی ضعف اعتقادی کسی قسم کی کوئی ان کے قریب نہیں آئی۔ امام اہل سنت بڑے عقیدے کے پکے تھے۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو امام اہل سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔